والصلاة على حبيبنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون من سنن المرسلين النكاح والتعطر والسواك والحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب مولانا محمد رفیق صاحب میرے کرم فرما اور مجھے سبھی کے در شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم برودا، دیگر علماء کرام، مہمانان کرام، اولاً تو ہم رب کریم کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کی نسبت پر یہاں جمع کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی عظمت، محبت اور اطاعت عطا فرمائے. یہ مختصر سا پروگرام جس میں حضرت مولانا بدنفس نفیس شریف کسی بھی اس طرح کی مجلس ہو تو ظاہر ہے کہ مولانا کے ہوتے ہوئے کسی کے بیان کا تصور نہیں کیا جائے. معلوم نہیں 20 نہیں سینکڑوں نکاح مولانا نے پڑھائے جس میں ہزاروں کا مجمع ہوگا. یہ مولانا کی کرم فرمائی ہے، اور جیسا کہ مولانا نے میرے اور اس دلہا کے درمیان کی نسبت اور تعلق کو بیان فرمایا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مبارکبادی میں مولانا کو پیش کروں یا میں خود اپنے آپ کو پیش کروں. میرے ہی بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بچے کی مساعدت اور اللہ نے جو خصوصیات اس خاندان کو عطا فرمائی ہے، ایک ایک فرد اس خاندان کا یاد آ رہا ہے. سب سے پہلے تو حضرت مولانا رفیق صاحب کے جد اعلیٰ مولانا عبدالغنی صاحب آئے، پھر ہمارے مولوی عتیق اور مولوی شفیق کے جد امجد مولانا منہاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں جب ان نعمتوں کا تصور کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں گجرات میں ایسا کوئی خاندان مشکل سے ملے گا کہ ایک باپ کی 7 یا 8 اولاد ہو اور سب کے ساتھ مولوی اور عالم کی نسبت رہی. میری عمر تو 8-9 سال کی جب ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے دیندار گھرانے میں ہوش سنبھالنے کا موقع عطا فرمایا. حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کی اولاد اور پھر ان کے احفاد اور اسباط کا جو یہ سلسلہ رشک آتا ہے اس خاندان کے اوپر
کہ جس کا ایک فرد الحمدللہ دین کا داعی اور عالم ربانی، کیسی دعائیں کی ہوگی ان اجداد نے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اور یہ دینداری آج تک یہ جاری اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی فخر اور نعمت کی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو مبارکبادی ہوں یا مولانا پورا مجمع ہی اس وقت مبارکبادی دینے ہی کی نسبت کے اوپر جمع ہوا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت عطا فرمائیں، زوجین میں محبت اور مودت عطا فرمائیں، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیں، اور اس نسل میں علماء ربانی اور دعا کو اللہ تعالیٰ اس مشتاق کے ذریعے سے وجود عطا فرمائیں۔ البتہ مبارکبادی کا ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ پاک نے خاص ملکہ عطا فرمایا، پورے گجرات ہی کے نہیں ہندوستان کے خطیب شیریں بیان جب بیٹھتے ہیں تو مثنوی اور فنامہ اور گلستہ اور گلستہ کے وہ فارسی کلام منظوم کو اور پھر اللہ نے سینا اور آواز میں بھی وہ قوت عطا فرمائی کہ خاص کیف و سرور جو ہے کتاب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ آج میرے اس بیٹے کی تقریب کے موقع پر بھی میں کلام منظوم کو سنوں۔ حضرت مولانا نے اپنے کلام منظوم کے ذریعے سے ہمیں تذکیر فرمائی، ایک قسم کا واعظ فرمایا۔ اس واعظ کے بعد کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے ترمذی شریف کا ایک فرمود پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں انبیاء کی سنتیں، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا اور شرم۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بہت سی سنتیں ہیں حضرات انبیاء کی، عشر من الفطرہ انبیاء کی سنتوں کا ذکر ہے، انبیاء کی تعلیمات ہے۔ سب سے آخر میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کی پوری تعلیمات، یہ حقیقت میں آپ کا زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ایک انسان کی طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے اجتماعی احکام ہو چاہے انفرادی، زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں کہ جس میں آپ کی رہنمائی نہ ہو اور اس رہنمائی کے ذریعے سے صحیح سمجھ رکھنے والا اور صحیح طبیعت کا تقاضا رکھنے والا، جس میں اعتدال ہو، اس کو اتنا سکون ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی میں کہ اس سے بہترین کوئی نمونہ
اور اس سے بہترین کوئی زندگی نہیں۔ بہت موٹی سی بات ہے، اللہ نے اس انسان کے اندر عورت کی طرف سے ایک زبان میلان رکھا اور عورت کے اندر ایک طبیعی اور فطری طور پر مرد کی طرف میلان رکھا۔ ضرورت تھی کہ اس میلان اور اس تقاضے کی تکمیل انسانی حدود کے اندر رہ کر، جس میں حیوانیت اور جانور پنا نہ ہو، اس تقاضے کی تکمیل ہو، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عنوان سے اس طرح تعلیم فرمایا کہ فقط زبانی جمع خرچ نہیں فرمایا کہ النکاح من سنتی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ بیک وقت 9 اور پوری زندگی میں 11 نکاح آپ کو فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کو تعلیم دی کہ اس تقاضے کی تکمیل یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ اس کو رسم و رواج نہ سمجھا جائے، اس کے عبادت ہونے کا سب سے بڑا پہلو اس کے اندر یہی ہے کہ جتنا زیادہ آدمی معاشرت اور سماج اور سنسار سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ مذہبی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ دیگر ادیان اور دیگر مذاہب میں ہم جس ملک میں آباد ہیں، وہاں ہمارے سامنے اپنے محلوں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنے گاؤں اور دیہات میں وہ مذاہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں کہ جن کے یہاں اس رشتے اور اس نسبت کو، مرد اور عورت کے تعلق کو برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ عدم تعلق کو دھرم اور اسی کو عبادت اور اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ہمارا جوڑی پنا، یہی حقیقت کے اندر ہمارا مذہبی ہونا ہے۔ اسلام میں مذہبی اور دھارمک وہ ہے جو کہ اس سنت کو اختیار کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قولاً و عملاً تعلیم ہے۔ اسی لیے مسجد میں آ کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جمعہ کی عبادت کرنے کے لیے جس طرح کپڑا اچھا پہن کر، خوشبو لگا کر، امامہ باندھ کر، معطر ہو کر، مزین ہو کر جس طریقے سے مسجد میں یا عبادت کے لیے یا جمعہ کے دن یا عیدگاہ میں جاتا ہے، اس طریقے سے دلہا کا آنا اور دوسرے حضرات کا بھی اسی طریقے سے معطر ہو کر اور مسجد کا انتخاب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ اور جب اس کو انبیاء کی سنت کہا جا رہا، بھائی خطبہ تو جمعہ کے دن ہوتا ہے، مولانا سلیم صاحب خطیب جامع مسجد پڑھاتے ہیں، جامع مسجد کے اندر عید کے دن خطبہ ہوتا ہے، لیکن آج یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی نکاح کا خطیب خطبہ پڑھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جمعہ جیسی عبادت میں جیسے خطبہ ہو، سال بھر کی عیدین جیسی عبادت میں جیسے خطبہ ہے، ایسے اس عبادت میں بھی خطبہ ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں قائم کیا جائے، بہترین نکاح وہ ہے جو جمعہ کے دن ہو، جو جامع مسجد میں ہو۔ یہ تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر عبادت کا پہلو زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اور آپ کی بھی سنت،
تمام انبیاء کی سنت ہے۔ بہت شارٹ کے اندر مجھے چونکہ اپنی بات کو پہنچانا ہے، مختصر انداز میں، اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ان تمام چیزوں میں انبیاء کی تمام سنتوں کو شامل کر دیا گیا۔ 40 من سنن المرسلین، اس لیے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ ظاہر کی صفائی بھی ضروری اور باطن کی صفائی کی بھی ضرورت تھی۔ تو ظاہر کی صفائی کے لیے 2 سنتیں عطا کی اور باطن کی صفائی کے لیے انبیاء کی 2 سنتیں بیان فرمائی۔ 40 من سنن المرسلین النکاح والتعطر والسواک والحیاء، تعطر اور سواک کا تعلق بدن اور باڈی سے ہے، اور نکاح اور حیا کا تعلق روح سے ہے اور باطن سے۔ پھر تعطر اور نکاح میں جو 2 چیزیں ہیں جس کا تعلق جسم اور باڈی سے ہے، تو ظاہر ہے ایک آدمی جب اچھے کپڑے پہنتا ہے تو پہلے وہ میل کچیل دور کرتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عارفین اور صوفیاء اور خانقاہ والوں کے یہاں کہا جاتا ہے تخلیہ، یعنی یہ کہ میل کچیل کو دور کیا جائے۔ تو میل کچیل کو دور کرنا چاہیے، اس کو تو السواک سے بیان کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے جب میل کچیل دور ہو جائے تو پھر خوشبو لگانی چاہیے، یعنی مزین ہونا چاہیے، اس کو التعطر سے بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے باڈی کی صفائی ہو، جسم کی، پھر جسم کو معطر کیا جائے۔ اب جتنی تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ یہی 2 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے السواک والحیا، اسی طریقے سے النکاح والحیا۔ تو نکاح میں گویا تخلیہ ہے اور حیا کے ذریعے سے تزیین ہے باطن کی، تو دونوں جگہ تخلیہ بھی اور تحلیہ بھی۔ میں دیکھ رہا تھا جب داخل ہوا تو میں نے کہا دوگانہ نماز پڑھ لوں، مسجد کا حق ادا ہو جائے، تو کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک ہے۔ تو سبحان اللہ یعنی اللہ میں یہ عیب نہیں، وہاں بھی تخلیہ اور تمام صفات سے متصف ہے، وہاں بھی تحلیہ کہ اللہ میں یہ تمام صفات پائے جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان سنتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی صفائی کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ، آنے والا رمضان کا مہینہ، جس کو عبادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کو اعمال صالحہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد ہی یہی کہ آدمی اللہ سے اپنا قرب بڑھائے۔ بہت جلد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حضرت مولانا نے بھی غالباً اسی لیے یہ چاہا کہ بیٹے کا نکاح پہلے ہی ہو جائے اور ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، یہ مقدمہ گویا رمضان المبارک کا۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بڑی عجیب و غریب، یا تو 15 شعبان کا ہم نے بڑا اہتمام کیا یا اتنی شفقت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا لن تصف شعبان فلا تصوموا، کہ رمضان کے انتظار میں اگر روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت نہیں ہے تو کہیں روزے رکھ کر تم کمزور نہ ہو جاؤ اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جتنی سنتیں اور یہ جتنے مستحبات
اور یہ جتنے مبادیات ہیں وہ تمام کے تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہ ایام اسی لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت بڑھے۔ ایک لڑکا ایک دلہا ایک لڑکی کا محتاج ہے دلہن کا، اور دلہن دلہا کا محتاج ہے، تو کیا ہم سب اللہ کے یعنی ہمارے خالق کے محتاج نہیں؟ مخلوق کو مخلوق کے بغیر اگر نہیں رہ سکتے، نکاح کی یہ تقریب ہمیں یہ بتاتی ہے تو ہم سب اپنے خالق کے محتاج ہیں۔ اللہ سے ہماری نسبت ہو، اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اور ظاہر ہے تعلق کے پیدا کرنے کے جتنے ذرائع اور جتنے طریق ہے، کوئی لمبا راستہ اختیار کر کے اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، کوئی مختصر راستہ اختیار کر کے پہنچتا ہے، کوئی درمیان والے راستے سے پہنچتا ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے جلد سے جلد اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، گویا اللہ سے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مہینہ آ رہا ہے، میں ایک موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک میں تو ہم لوگ اتنا اہتمام کر لیا کرتے ہیں، عبادتوں کا بڑا اہتمام، وہ تو ہمارا تدریب اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد پورے 11 مہینے ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، گویا اس موڑ پر ہمیں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری پوری زندگی اگر رمضان کے مہینے کے اندر مباح اور جائز چیزوں سے بچنے کو شریعت نے کہا تو پوری زندگی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ ایک مومن کا اور ایک بندہ ہونے کی شان یہی ہوتی ہے۔ بات کی تعلیم دی جائے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ہماری نسبت قائم، اللہ سے ہمارا تعلق قائم، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، علماء موجود ہے، مکاتب مدارس کے علماء موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں تو خیر دلہا اپنے خالوں کے یہاں ہی پہنچ گیا، خالہ کے واسطے سے یا ماموں کے واسطے سے پہنچ گیا، لیکن ایک دلہا بروڈا سے احمد آباد سے کسی محلے میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ مولانا اقبال صاحب جیسے کوئی معزز آدمی ہو جو ہمارا نکاح کا پیغام لے جائے۔ اللہ سے جب ہمیں اپنی نسبت قائم کرنی ہوتی ہے تو درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مکاتب کا واسطہ ہے، مدارس کا واسطہ ہے، دعوت و تبلیغ کا واسطہ ہے، خانقاہوں کا واسطہ ہے، اہل اللہ کا واسطہ ہے، رجال اللہ اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے جیسے دلہا دلہن تک کوئی معزز آدمی کے واسطے کے ذریعے سے پہنچا، ہمیں الحمدللہ مدارس کی نعمتیں اللہ نے، دعوت و تبلیغ کی نعمتیں بھی، علماء کی تحریکات اور علماء کے تعلقات ہمیں عطا فرمائے، دینی ماحول اللہ نے عطا فرمائے۔ کاروباری شہر کے اندر ظاہریہ سنسکاری نگری میں آپ کے سنسکار دیکھے جاتے ہیں، بدھ کا دن، ورکنگ ڈے اور ٹائم بھی کام کا، اور اس وقت میں سنت کی نسبت پر اس اجتماع کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دینی ماحول اور دینی ذہنیت کی دلیل ہے، بغیر دین کے۔ ورنہ آج کل آپ کو معلوم ہی ہے جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں ان کے لیے ایک منٹ نکالنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولانا نے جیسے کہا، ہمارے کچھ مہمان سورت سے تشریف لائے، بروڈا سے تشریف لائے، احمد آباد سے مہمان ہیں، اتنی دور دور کے، اور یہ تو مولانا کی شان ہے کہ چونکہ ہمیں منبر پر بیٹھ کر اور ہمیں کرسی پر بیٹھ کر
لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ نکاح برکتن ایسر مؤونہ کہ بات آسان اور بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، ورنہ مولانا کے پورے گجرات میں مراسم ہیں، مولانا ایک آواز فقط ایک فون کر دیں، ایک اشارہ کر دیں تو ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہو جائے، لیکن نکاح کی تقریب میں یہ سادگی اس لیے کہ ہمیں منبر سے عملاً بھی یہ میسج دینا ہے کہ ہمارے نکاح اتنا خرچیلا اور اتنا جو ہے اور رسوم و رواج کے ساتھ نہ ہو، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان نکاحوں میں جو برکت آئی ہے وہ سادگی کی وجہ سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اس بابرکت نکاح کو۔ اللہ نے مولانا کو جہاں بہت سی نعمتیں یعنی آبا و اجداد دین کے دعات تھے تو اللہ نے بیٹے دیے تو الحمدللہ وہ بھی عالم بعمل، اور جب داماد بیٹیوں کے لیے رشتے عطا فرمائے تو وہ بھی ہمارے قاری عباس صاحب جن کے بیٹے نے قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ مکہ المکرمہ میں دعائیں فرما رہے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ وہاں جب بھی کوئی ہم جیسے اور جن حضرات سے ملاقاتیں ہیں ان کو معلوم ہے بڑا استقبال فرماتے ہیں، بڑی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ میں میری بیٹی کو کہا کرتا ہوں کہ یہاں کی ایک بکرے کی دعوت جو ہے وہ 1,00,000 بکروں کی دعوت کے برابر ہے۔ بڑا اہتمام ہر سال بقرعید کے موقع پر حرم میں ہوتا ہوں، اور اتنا بڑا تھال لے کر میری بیٹی یہ بچے کی والدہ جنہوں نے قرآن مجید بچے نے سنایا وہ گوشت بھیجتی ہے، تو ہمارے حاجی نثار وہاں بکری والے کہتے ہیں آپ کا دسترخوان تو حرم میں بھی ہے۔ میں نے کہا یہ تو برکت ہے قاری عباس صاحب اور میری بیٹی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نعمتیں کب ملتی؟ جب کوئی آدمی کسی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اولاد جب دیندار ہوتی ہے اور اولاد جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہی اولاد ہے۔ نکاح کے جہاں بہت سے فوائد بیان کیے گئے وہاں یہ ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا فرمایا مگر 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو بیان کی گئی ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو آدمی کے جانے کے بعد بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ دعائیں ہوئی، مرحومین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مولانا منہاج الدین صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیا چیز ہے؟ اولاد جب صالح ہوا کرتی ہے تو پھر ان اولاد کو خیال آتا ہے کہ یہ میرے دادا کی دعائیں ہیں، یہ میرے چچا کی دعائیں ہیں، یہ میرے والد کی دعائیں ہیں، یہ میرے ماحول کی دعائیں ہیں۔ اور اس ہجرت کی طرف اگر ذہن فرمائیں کہ مولانا کا آبائی وطن تو ظاہر ہے کہاں سے یہ حضرات تشریف لے آئے اور کن مجاہدات کے ساتھ دین کی اشاعت کے لیے ان ملکوں میں آئے، تو اللہ پاک نے اتنا قبول فرما دیا کہ آج ان تمام خرافات اور بدعات کے ماحول میں جا کر حضرت مولانا احیاء سنت کا جو کام کر رہے ہیں یہ ان ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے، مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر ہے وہ تو بخارا کے رہنے والے تھے، کوئی زبان تو اتنی اردو اسپیچ تو اتنی تھی نہیں، صاف تو تھی نہیں، لیکن مشکات شریف دارالعلوم دیوبند جیسے درسگاہ کے اندر پڑھاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ مجاہدہ تھا کہ جو رشیا سے ہندوستان دین کی نسبت پر جن مجاہدات کے ساتھ آئے تو اللہ نے اس قربانیوں کی برکت سے ان کو دارالعلوم دیوبند جیسا دارالعلوم کے اندر ان کو مسند حدیث کا اللہ پاک نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ یہ ان قربانیوں کا ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس خاندان نے سیواک سے اور جو ہے مکران اور افغانستان اور وہاں سے جو سفر کر کے جو ہندوستان کے اندر یہ حضرات آئے، یہ جو چہل پہل
یہ پٹھان اور یہ جو ہے اس خاندان کی جو اللہ پاک نے جو ان کو عطا فرمایا، اس لیے جب کسی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ دیکھیے نا دنیا میں جو لوگ دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوتی، باطل کے لیے کرسی کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کو کرسی مل ہی جاتی ہے، یعنی باطل کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارا تعلق حق سے، اللہ سے ہے، دین سے ہے، ہماری قربانیاں، ہماری اولادیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری ہر قسم کی فکریں جب دین کے لیے لگتی ہے تو اللہ پاک میری برکت کا عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نکاح کی تقریب میں ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جیسے دلہا اور دلہن کے تعلق کے لیے کسی یہ مامو جان تشریف فرما ہے ان کا واسطہ جیسے اختیار کیا بھائی شفیق نے، ایسے ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مدارس ہے، مکاتب ہے، جامعات ہے، اہل اللہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، دینی فضائیں ہیں، ان سے ہماری نسبتیں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی۔ روایات میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی جلیل القدر نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا بھائی کیا تیاری کر رکھی؟ کہنے لگے حضرت اور تو کچھ تیاری نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ آپ سے محبت مجھے ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ بہت بڑی تیاری کر رکھی ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوا ہے۔ آج آپ کس نسبت پر حاضر؟ ٹھیک ہے مولانا رفیق صاحب کا بیٹا ہے، عالم دین کے گھرانے میں نسبتیں، ایک عالم کی نسبت پر، ایک دیندار گھرانے کی نسبت پر، ایک دینی اور ایک دین کے حامل اور ان علوم دینیا سے متصف ایک عالم سے نکاح کی نسبت پر ظاہر ہے ہمارا اصل تعلق، ورنہ بہت مشکل ہے۔ جیسے مولانا نے عرض کیا ہم لوگوں کے لیے کوئی ملکی ملینر یہ یہاں نکاح کی تقریب کے لیے وقت نکالنا، لیکن یہ تو ایک دین میں اللہ نے عجیب کشش وہ کھینچتا ہے، دین اور علم اور دینداری وہ دلوں کو اس طرح کھینچتی ہے اور آدمی کو اس طرح ملاتی ہے، اور پھر اس دین کے تعلق کی جو لذتیں ہوتی ہے ان لذتوں کا ہم تصور بھی کرتے ہیں، بڑی عجیب کشش ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیفیتیں ایسی ہے کہ اس کو بیان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے اسی طرح یہ تعلق کی نسبت ہے، تو دینداری بہت بڑی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نسبت عطا فرمائے، اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے دین کی عظمت اور محبت عطا فرمائے، اپنے عظیم پیغمبر کے